बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 25 मार्च को इमरान खान साहब के दावे के मुताबिक पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च वो करने जा रहे हैं। मकसद ये है उनका कि वो कहते हैं कि हमें इलेक्शंस की तारीख दी जाए, असम्बलियाँ तहलील की जाएँ। और वो ऐसा क्यों कहते हैं वो सब आप जानते हैं, अभी मैं इस वक्त इसकी तकरार नहीं करता। एक तरफ ये सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त कि 25 मार्च को या 25 मार्च से क्या होगा, सड़कों की क्या सूरत हाल होगी। और दूसरी तरफ 25 मई, सॉरी बार बार मार्च कर रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लॉन्ग मार्च हो रहा है, मई के महीने में हो रहा है, माफ़ी चाहता हूँ। और दूसरी तरफ ज़ाहिर है सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश पूरी होने जा रही या नहीं जा रही, इसलिए कि ख़ुद हुकूमत के कुछ बयानात से तासुर मिल रहा था और बहुत सारे बयानात से बैनुस्सूर ये तासुर मिल रहा था कि शायद हुकूमत भी बवजूद या तो इमरान खान साहब के प्रेशर की वजह से या अपनी ओन रीजंस की वजह से गवर्नमेंट भी ये इरादा रखती है, या कम अज़ कम हुक्मरान जमात का एक तबका इरादा रखता है कि वो आम इंतखाबात की तरफ चला जाए, असम्बलियों की तहलील की तरफ चला जाए, चाहे इमरान खान का प्रेशर ना हो तो भी वो ये काम कर ले। अब ऐसा होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा, तो प्रोग्राम के अंदर इब्तिदाई हिस्से में तो इसका जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं कि क्या हुकूमत ने बिल आखिर कोई फ़ैसला कर लिया, क्योंकि इस हवाले से मुतज़ाद इत्तलात वक्फे आ रही थीं और आ रही हैं कि गवर्नमेंट मुद्दत पूरी करेगी नहीं करेगी, क्या होगा। हुक्मरान जमात के पाकिस्तान मुस्लिम नून के बहुत सीनियर रहनुमा वाइस प्रेसिडेंट PMLN जनाब और ऑफ कोर्स साबिक वज़ीर इत्तलात भी जनाब परवेज़ रशीद साहब हमारे साथ मौजूद है। परवेज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। बदामी साहब, परवेज़ साहब खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं, मेहरबानी, शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। परवेज़ साहब सबसे पहले तो आप ज़ाहिर हुक्मरान जमात के मुस्लिम नून के आप बहुत अहम तरीन ओहदेदारान में से एक हैं। आप बताइए कि अब ये हतमन हुकूमत ने ये फ़ैसला कर लिया है कि असम्बलियों की तहलील या कबल अज़ वक्त इंतखाबात, यानी मेरी मुराद है अगले 2, 3, 4 महीने में इंतखाबात, ये अब खारिज इम्कान है, ये ऑप्शन ख़त्म हो गया है या कभी भी कुछ भी हो सकता है? बदामी साहब, दो नुक्ते नज़र थे। एक नुक्ता नज़र था कि फौरन जाना चाहिए इंतखाबात में, सही है, ताकि जो इमरान खान साहब की हुकूमत है उसने जो दुश्वारियाँ और मुश्किलात लोगों के लिए पैदा की हैं वो हमारे कंधे पर ना आ जाएं। और दूसरा यही था कि असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करें और फिर इंतखाबात हों। ठीक, जमाती मफाद पहले नुक्ता नज़र में था और कौमी मफाद दूसरे नुक्ता नज़र में था। तो जमातों ने, जितनी सियासी जमातें मौजूद हैं तहरीक इंसाफ से अलावा, उन सब ने मिल के फिर यही फैसला किया कि अभी हम अपने जमाती मफाद को नज़रअंदाज करते हैं और कौमी मफाद को तरजीह देते हैं। ठीक है, तो आज की तारीख में चूँकि ज़ाहिर है मरियम, ये तो कोई तज़िया तलब बात ही नहीं है कि इस हवाले से मियाँ नवाज शरीफ साहब या मरियम बीबी की राय क्या थी, क्योंकि मरियम बीबी तो जलसों में कहती रही कि इमरान खान की हुकूमत का बोझ नहीं उठाना चाहिए। आज की तारीख में मरियम नवाज शरीफ साहिबा, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की भी ये राय है कि नहीं, फॉर द रीज़न, बिकॉज द रीज़न यू जस्ट मेंशन, हमें टेन्योर पूरा करना चाहिए, ऐसा ही? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। और मरियम पहले नुक्ता नज़र की हामी थी, लेकिन खान साहब के चैलेंज के बाद चूँकि मरियम जो है वो चैलेंज एक्सेप्ट करती हैं, तो उन्होंने भी अब दूसरे नुक्ता नज़र की हमायत कर दी कि किसी दबाव में आना वो पसंद नहीं करते और किसी से डिक्टेशन देना पसंद नहीं करते। तो इसलिए उन्होंने दूसरे नुक्ता नज़र की हमायत की कि हुकूमत भी और असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करें, और ये जलगार के ज़रिए, गैर जमहूरी रवैयों के ज़रिए जो डिक्टेशन देने की कोशिश की जाती है, इसका जमहूरी कुव्वतों को मुकाबला करना चाहिए। मरियम नवाज ने भी ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है। अच्छा, यानी कि अगर इमरान खान साहब इस अंदाज से परसों एक डेट ना दे देते कि 25 तारीख को मैं आ रहा हूँ या ये कर दो वरना मैं ये कर दूंगा, अगर वो ये तरीक़ाकार ना अपनाते तो फिर शायद लायामल मुख्तलिफ भी हो सकता था। लेकिन अब चूँकि उन्होंने भी एक तरीके से चैलेंज कर दिया है, तो फिर आप भी कह रहे हैं कि ठीक है, हमारी तरफ से भी चैलेंज एक्सेप्टेड, अब हम भी नहीं घर जा रहे हैं। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ कुछ ऐसी राय मौजूद थी। ये ज़रूरी नहीं कि उनका चैलेंज ना आता तो राय दूसरी होती, लेकिन जो लोग दूसरी राय रखते थे उन्होंने भी उस चैलेंज के बाद अपनी राय को तब्दील कर लिया है। ठीक है, अच्छा सर, अब परवेज़ साहब इसमें जो दूसरी वाली राय जिस पर आप कह रहे हैं अब अक्रॉस द बोर्ड फैसला हो गया, एक तो ये भी बता दीजिए, इसमें हम सब जानते हैं कि जरदारी साहब और आप सब कह रहे थे कि हम इत्तेहादियों के बगैर तो राय नहीं बनाएंगे, चूँकि हुकूमत भी हमने इत्तेहादियों के बगैर नहीं बनाई, तो जरदारी साहब भी कायल हो गए आसानी से, चूँकि वो भी मुख्तलिफ राय रखते थे ना इस पर? जी, जरदारी साहब से और दूसरे तमाम जो मुस्लिम लीग नून के साथ हदीफ जमातें, उनसे कल
شہباز صاحب کی رسماً بات چیت بھی ہوئی ہے اور وہ سب اسی نقطہ نظر کے حامل ہیں کہ اسمبلیوں کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے. ٹھیک ہے سر, اس میں ایک خدشہ یہ آ رہا تھا نا, جو کہ بظاہر بڑا جینوئن کنسرن بھی لگ رہا تھا, کہ بھائی اب اگر حکومت کرنی ہے 1.5 سال تو ظاہر ہے ابتدا کرنی ہے مشکل فیصلوں سے, IMF جانا ہے, پھر پیٹرول مہنگا ہوگا, سارے معاملات ہوں گے, ان پاپولر ڈیسیشنز ہوں گے. اور ایک خدشہ یہ تھا کہ اگر یہ فیصلے لینا شروع کیے, مشکل فیصلے لے لیے سارے, اور پھر بیچ راہ میں حالات ایسے پیدا ہو گئے یا کر دیے گئے کہ گھر جانا پڑ گیا, تو کیا ہوگا پھر؟ تو وہ میں محاورتاً کہہ رہا ہوں کہ 100 جوتے اور 100 پیاز کے مشکل فیصلے بھی کیے اور ریلیف دینے سے پہلے گھر بھیج دیا گیا, گھر چلے گئے. تو وہ خدشہ تو ابھی تک برقرار ہے, اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا پھر؟ نہیں, پاکستان کے عوام جو ہیں ان کے شعور سے میں بھی واقف ہوں اور آپ بھی واقف ہیں. یہ پاکستان کے عوام ہیں جو سیاست کے ان رموز کو بھی سمجھتے ہیں جن کا کبھی میڈیا پہ ذکر بھی نہیں ہوتا, لیکن اور نہ کبھی جس پہ ٹاک شوز ہوتے ہیں. اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ وہ اپنی ایک رائے قائم کرتے ہیں اور اس کا سوشل میڈیا پہ پھر بڑا اظہار بھی کر دیتے ہیں. تو جب ان کی جماعتیں مشکل فیصلے کریں گی اور ان مشکل فیصلوں کو وجہ بناتے ہوئے اگر ان پر کوئی حملہ آور ہوگا یا ان کو کسی دباؤ میں لانے کی کوشش کرے گا, تو ان جماعتوں کے حامی عوام جو ہیں وہ اپنی جماعتوں کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوں گے. وہ اس مشکل میں اپنی جماعتوں کو کسی دوسری مشکل کے حوالے نہیں ہونے دیں گے, کیونکہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا کہ یہ ایک قومی فریضہ ہے جو جماعتوں نے اپنے ذمہ لیا ہے. اور صرف مختصر میں آپ بتا دوں, اس سے پہلے جب 73 کا کانسٹیٹیوشن بن رہا تھا تو بہت سی جماعتیں جو صوبائی حقوق کے معاملے میں مختلف نقطہ نظر رکھتی تھیں, انہوں نے وفاق کو بہت سے ایسے معاملات سونپ دیے جو ان کے منشور میں بھی شامل نہیں تھے, کیونکہ اس وقت قومی مفاد کا تقاضا یہ تھا. تو جماعتیں قومی مفاد میں اپنے جماعتی مفاد کو پیچھے لے جاتی ہیں. اس کی مثال جمہوری جماعتوں نے پاکستان میں آئین بناتے وقت پیش کی تھی, اور وہ اسی طرح کی ایک مثال اب جب پاکستان معاشی مشکلات کا شکار ہے تو پاکستان کی قومی سیاسی جماعتوں نے پیش کی ہے کہ انہوں نے اپنا جماعتی مفاد پیچھے کیا, قومی مفاد کو ترجیح دی. اور اس راستے میں اگر پھر کوئی رکاوٹیں آئیں گی تو بالکل ہم انہیں ہنسی خوشی قبول کریں گے, ان کا مقابلہ کریں گے. سر, حکومت جانے کی اگر جاتی ہے تو اس کی عملی صورت تو یہی ہوگی نا کہ بھائی اتحادیوں کے سارے کھڑی ہے, منیر فراقین کا راستہ ویسے ہی بند ہو گیا ہے, ایک اتحادی ہوا ٹس سے مس اور بس. تو اگر ایسی صورت ہوگی تو آپ اس کو کیسے اوائڈ کریں گے, یا پھر آپ اس کو کیسے کسی سازش سے تعبیر کریں گے؟ کوئی بھی ایک اتحادی کہے کہ ہم فلاں وجہ سے حکومت سے الگ ہو رہے ہیں. میں نے تو یہ کہا بھی نہیں کہ ہم کسی سازش سے تعبیر کریں گے. میں نے تو میں نے پوچھا ہے آپ کس سے تعبیر کریں گے بتائیں, اگر کسی اتحادی نے کر دیا تو؟ نہیں, تو یہ تو آپ کا ایک مفروضے پر مبنی سوال ہے, معصومانہ سوال ہے, اور اس مفروضے کی وجوہات ہیں آپ جانتے ہیں ظاہر. تو پھر اگر کوئی جماعت ایسا کرے گی اور اس کی وجوہات نہیں موجود ہوں گی اور ہم اس کو کوئی ایسی وجہ نہیں دیں گے تو پھر تو وہ ایکسپوز ہو جائے گی نا لوگوں کے سامنے کہ یہ تو کسی کی ڈکٹیشن پہ چل رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور پرویز رشید صاحب, اب یہ خان صاحب نے چیلنج تو دے دیا اور اب وہ اس پہ عمل درآمد کا وقت آ گیا. 25 تاریخ کو وہ نکل رہے ہیں. خان صاحب کے دور میں لانگ مارچز ہوئے, مولانا صاحب آئے, ایک مرتبہ, ایک سے زائد مرتبہ لانگ مارچز ہوئے, اور وہ اپنی جو مقررہ جگہ تھی وہاں تک پہنچے. تو یہ امید کی جائے کہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ میں بھی عمران خان صاحب نے اگر ڈی چوک تک آنا ہے تو ان کو آنے دیا جائے گا, جس طرح خان صاحب کے دور میں مولانا صاحب کو آنے دیا گیا تھا. دیکھیے, میرا پہلا مشورہ تو خان صاحب کو یہ ہے کہ وہ بجائے دھرنے کے وہ ایوان میں جس کے وہ ممبر ہیں اس میں تشریف لائیں اور قائد حزب اختلاف کی نشست پر برجمان ہوں, اور جو بات وہ کہنا چاہتے ہیں وہ قائد ایوان سے قائد حزب اختلاف کے طور پر کہیں, اپنی بات کو دلیل سے کہیں اور اپنی بات کو سمجھانے کی کوشش کریں. اگر ان کی بات کسی کو نہیں سمجھ آتی تو پھر وہ اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہوں تو اس کا بھی ایوان میں ذکر کریں کہ جناب اگر میری بات نہیں مانیں, تاکہ ایک جمہوری عمل جو ہے وہ اس کے ذریعے اگر بات کو پیش کیا جا سکتا ہے تو آپ کو یہ جلغار کی سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے پہلے دیکھیے بلاول بھٹو نے ایک لانگ مارچ کیا,
محترمہ مریم نواز شریف صاحب نے اور حمزہ شہباز نے بھی ایک لانگ مارچ کیا. دونوں لانگ مارچز میں یہ نہیں تھا کہا گیا کہ ہم حکومت کا تختہ الٹنے جا رہے ہیں اور اگر حکومت کا تختہ نہیں الٹا جائے گا تو ہم وہاں بیٹھ جائیں گے اور حکومت کو چھوڑیں گے. دونوں نے اپنے موقف کو پیش کرنے کے لیے کیا اور اپنا موقف پیش کیا اور واپس چلے گئے. مولانا کا لانگ مارچ جس کی آپ سب لوگوں نے حمایت کی وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ اب ان کی حکومت گرا کر ہی واپس آئیں گے ورنہ نہیں آئیں گے واپس. کنہوں نے کہا تھا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے، اور سب نے الگ الگ نے اس کی حمایت کی تھی آپ سمیت. مولانا فضل الرحمان صاحب جو تھے وہ آئے، انہوں نے اپنا موقف پیش کیا اور اس کے بعد پرامن طریقے سے واپس چلے گئے. جب چلے تھے تب یہی اعلان کر کے چلے تھے کہ گرائے بغیر واپس نہیں آئیں گے. جی سیاسی طور پر انہوں نے یہ باتیں ضرور کہی ہوں گی، لیکن کیا انہوں نے جو وہاں تک پہنچ گئے تھے اور جتنا بڑا لانگ مارچ اتنا تھا پاکستان کی تاریخ میں، اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد میں لوگ نہیں جمع ہوئے، کیا وہ ایک قدم بھی آگے بڑھے، ڈی چوک کی طرف آئے، پارلیمنٹ کی طرف آئے؟ انہوں نے کیا وہ تمام کام کیے جو خان صاحب کے دھرنے میں کیے جاتے تھے؟ انہوں نے جمہوری رویے قائم رکھے. تو آپ آنے دیں گے خان صاحب کو اسلام آباد یا نہیں آنے دیں گے؟ جمہوری طریقے سے اپنی باتیں کی اور پھر واپس بھی چلے گئے. تو خان صاحب کو بھی میں یہی مشورہ دیتا ہوں کہ وہ جمہوری رویہ پہلے اختیار کریں، لیکن وہ تو شروع ہی یلغار کی سیاست سے ہوئے، اور اگر وہ یلغار کی سیاست کریں گے، لشکر کشی کی سیاست کریں گے، تو جمہوری جماعتیں پھر ان کا مقابلہ کریں گی، جمہوریت سے مقابلہ کریں. وہ کہہ رہے ہیں ہم پرامن رہیں گے، کوئی پتھر نہیں پڑے گا، کچھ نہیں ہوگا اور ہم اسلام آباد آئیں گے. تو آپ آنے دیں گے اس موقف کے ساتھ ان کو یا نہیں آنے دیں گے؟ جو ان کا جمہوری حق ہے وہ اپنے جمہوریت کو بالکل استعمال کریں، یعنی اسلام آباد آنے دیں گے. جو تقاریر وہ کرتے ہیں اور جس طرح کی زبان وہ استعمال کرتے ہیں اور جو رویے ان کے ساتھی ہوٹلوں میں لوگوں کے ساتھ اختیار کرتے ہیں اور گھروں میں لوگوں کے ساتھ اختیار کرتے ہیں، تو اس کے میں کہاں پہ جمہوری کوئی رویہ ان کا ہے. لیکن پھر بھی اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ احتجاج کرنا ان کا جمہوری حق ہے. لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ نہیں میں اس احتجاج کے لیے نہیں آ رہا، میں حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے آ رہا ہوں اور میں حکومت کا تختہ الٹوں گا، تو پھر انہیں ایک خاص حد پہ روکنا چاہیے. پھر حکومت کا فرض ہے کہ انہیں ایک خاص حد پہ روک دے، اسے آگے نہ بڑھنے دے، یعنی وہاں تک نہ بڑھنے دے جہاں پہ ان کے ہاتھ عدلیہ کے گریبان میں بھی پہنچ جائیں اور پارلیمنٹ لیڈروں کے گریبان میں بھی پہنچ جائیں اور وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے شخص کے گریبان میں بھی پہنچ جائیں، اور پی ٹی وی کے گریبان کو بھی وہ تار تار کر رہے ہوں جو کہ ماضی میں وہ کر چکے ہیں. پھر ذرا انہیں دور ہی روک دینا چاہیے تاکہ وہ وہیں سے اپنی بات کر سکیں. بہت شکریہ.